اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئی ہوں ایک بہت ہی خوبصورت عنوان، آج کل کے دور کا عنوان۔ دوستو، یہ قصہ سننے کے بعد آپ اس معاملے میں ضرور سوچیں گے، حقوق اللہ کیا ہے، حقوق العباد کیا ہے، میرا اللہ کیا چاہتا ہے کہ پہلا حق کس کا ادا کیا جائے، اس کے بندوں کا یا میرے رب کا۔ تو چلیے چلتے ہیں اپنے خوبصورت سے واقعے کی طرف۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت ہی بڑے صوفی گزرے ہیں۔ یہ قصہ ان کا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے حج کیا۔ حج کے بعد بیت اللہ میں سو گئے اور خواب میں دیکھا کہ دو فرشتے باتیں کر رہے ہیں اور ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں، اس سال کتنے لوگ حج میں شریک ہوئے اور کتنے افراد کا حج قبول ہوا؟ دوسرے نے جواب دیا کہ 6 لاکھ لوگوں نے فریضہ حج ادا کیا، لیکن ایک فرد کا بھی حج قبول نہیں ہوا، مگر دمشق کا ایک موچی جو حج میں شریک نہیں ہوا، لیکن خدا نے اس کا حج قبول فرمایا اور اس کے طفیل سب حاجیوں کا حج قبول فرما لیا۔ سبحان اللہ۔ یہ خواب دیکھ کر حضرت عبداللہ بن مبارک بیدار ہوئے اور بیداری کے بعد موچی سے ملاقات کرنے دمشق پہنچے اور ملاقات کے بعد اس کا نام و نسب دریافت کر کے حج کا واقعہ دریافت کیا۔ تو اس نے اپنا نام اور پیشہ بیان کرنے کے بعد جب آپ کا نام پوچھا تو آپ نے بتا دیا کہ عبداللہ بن مبارک ہوں۔ یہ سنتے ہی وہ چیخ مار کے بے ہوش ہو گیا اور ہوش میں آنے کے بعد اس طرح اپنا واقعہ بیان کیا کہ بہت عرصے سے میرے قلب میں حج کی تمنا تھی اور میں نے اس نیت سے 300 درہم بھی جمع کر لیے تھے، لیکن ایک دن میرے پڑوسی کے یہاں کھانا پکنے کی خوشبو آئی تو میری بیوی نے کہا کہ اس کے یہاں سے تم بھی مانگ لاؤ تاکہ ہم بھی کچھ کھا لیں۔ چنانچہ میں نے اس سے جا کر کہا، آج آپ نے کچھ پکایا ہے، ہمیں بھی عنایت کریں، لیکن اس نے کہا وہ کھانا آپ کے کھانے کے قابل نہیں ہے، کیونکہ 7 یوم سے میرے اہل و عیاں فاقہ کشی میں مبتلا تھے، تو میں نے مردہ گدھے کا گوشت پکا لیا۔ یہ سن کر خوف خدا بندی سے لرز گیا اور اپنی تمام جمع شدہ رقم اس کے حوالے کر کے یہ تصور کر لیا کہ ایک مسلمان کی امداد میرے حج کے برابر ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک نے یہ واقعہ سن کر فرمایا کہ فرشتوں نے خواب میں واقعی سچی بات کہی تھی اور خدا تعالیٰ نے یقیناً اس کا حج قبول فرما لیا، بے شک وہ اپنے بندوں کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ ایک اور بہت ہی خوبصورت واقعہ ان کا حج کے حوالے سے ہے۔ آپ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ بغرض حج روانہ ہوا، لیکن راستے میں اتنی تاخیر ہو گئی کہ صرف 4 یوم ہی باقی رہ گئے اور مجھے یقین ہو گیا کہ اب میں حج سے محروم رہ جاؤں گا، لہٰذا کیا شکل اختیار کرنی چاہیے۔ اسی فراق میں ایک بڑھیا نے آ کر مجھ سے کہا کہ میرے ہمراہ چل، میں تجھے عرفات تک پہنچائے دیتی ہوں۔ چنانچہ میں چل پڑا اور جب راہ میں کوئی دریا آ جاتا تو وہ کہتی کہ آنکھیں بند کر لو، اور جب میں اس پر عمل کرتا تو ایسا محسوس ہوتا کہ صرف کمر تک پانی میں چل رہا ہوں، اور جب دریا عبور کر لیتا تو وہ کہتی کہ آنکھیں کھول دو۔ عرض یہ اسی طرح اس نے مجھے عرفات تک پہنچا دیا اور فراغت حج کے بعد بڑھیا نے کہا، چلو میں اپنے بیٹے سے تمہاری ملاقات کرواؤں، اور جب میں وہاں پہنچا تو دیکھا ایک بہت ہی کمزور سا نوجوان نورانی صورت لے کر بیٹھا ہوا ہے، اور ماں کو دیکھتے ہی اس کے قدموں میں گر کر کہنے لگا کہ مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ تم دونوں کو اللہ تعالیٰ نے میری تدفین کے لیے بھیجا ہے، کیونکہ میری موت کا وقت بہت ہی قریب ہے۔ یہ کہتے ہی وہ فوت ہو گیا اور میں نے اسے غسل دے کر قبر میں اتارا، لیکن بڑھیا نے مجھ سے کہا کہ اب تم رخصت ہو جاؤ، کیونکہ میں اپنی زندگی بیٹے کی قبر پر گزارنا چاہتی ہوں، اور آئندہ سال جب تم حج کے لیے آؤ گے تو میں تمہیں نہ مل سکوں گی، لیکن میرے لیے ہمیشہ دعائے خیر کرتے رہنا۔ سبحان اللہ۔
دوستو یہ قصہ ہمیں ایک بہت ہی گہرا سبق دیتا ہے. یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے مال و دولت، ہماری جمع پونجی ہمارے کسی کام کی نہیں کہ اگر ہم اپنے غریب بھائی کے کام نہ آ سکیں، اگر ہم ان کی امداد نہ کر سکیں. اپنے ارد گرد جھانکیے، اپنے ارد گرد دیکھیے کہ کوئی مصیبت میں تو نہیں ہے. اگر آپ صاحب استطاعت ہیں تو لوگوں کو نوازیے. یقین جانیے نوازنے سے رزق، دولت، مال، علم کچھ بھی نہیں کم ہوتا. بجائے اس کے میرا اللہ تمہارا علم، تمہاری مال، تمہاری تمام خوشیاں بڑھا دے گا اگر تم دوسروں پر خرچ کرنا سیکھو گے. ضرور دیکھیے گا. ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں. ہمارے چینل کو کر دیجئے لائک اور سبسکرائب. ماشاءاللہ آپ لوگ ہمارا ساتھ دیتے ہیں، ہمارے چینل کو لائک کرتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں. یہ آپ لوگوں کی طرف سے ہمارے لیے حوصلہ افزائی ہے. آپ کی محبتیں ہیں، آپ کا پیار ہے. اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال. ہمیں رکھیے دعاؤں میں یاد. خدا حافظ.